نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو اور ان کی بھلائی کی کوشش کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالی تمہارے اوپر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں تمام مسلمانوں کو ان کا ایمانی رشتہ یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم نے سب نے مل کر اپنی زبان سے بھی اقرار کر لیا اور دل سے بھی یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس ایک کلمے نے، اللہ کی ایک توحید نے اور اپنے رسول کی ایک رسالت نے تمہیں ایسے بندھن میں باندھ دیا اور ایسے رشتے میں جوڑ دیا کہ یہ رشتہ تمہارا دنیا میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی قائم رہنے والا ہے۔ یہ ایمانی رشتہ تمام رشتوں سے اونچا اور سب سے زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ ہمارے جو خاندانی رشتے ہیں یہ جبھی تک ہیں جب ہم ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں اور اس دنیا میں ہم ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں، اور جب تک ہمارا ایمان بھی قائم ہے ساتھ میں تو یہ رشتے آخرت میں قائم رہیں گے، تو ایمان کی وجہ سے رہیں گے۔ اور اگر کسی رشتہ دار کا ایمان خدا نخواستہ قائم نہیں رہا تو اس کا رشتہ بس دنیا کی حد تک رہ کر ختم ہو گیا، اور آخرت میں اس رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں پر کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، صرف جو رشتہ ہوگا وہ ایمان کا رشتہ ہوگا۔ آج جہاں ہمارے اور بہت سے اعمال میں اور اچھائیوں میں کمی آئی ہے، وہاں پر ایک کمی یہ بھی آئی ہے کہ ہم اپنے اس ایمانی رشتے کی نظر سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہمارا فائدہ نکلنے میں سامنے والے کا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اسے تکلیف ہوگی یا آرام ہوگا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فائدہ نکل جائے۔ آدمی کہتا ہے کہ ہم جب اپنے خاندانی رشتوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی پرواہ کیا کرے گا؟ مجھے بار بار یاد آتا ہے گڈو بھائی کا وہ قول، بیٹھے ہوئے ہیں یہ، کہ گجرات میں انہوں نے ایسے ہی ایمانی رشتے سے ایک شخص سے پانی مانگا تھا اور کہا تھا بھائی مسلمان ہو کر پانی کو منع کر رہے ہو؟ تو اس نے ان سے بہت غلط لفظ بولا تھا کہ اسلام کے نام پر تو یہ کر لے ایسا۔ لیکن اس کے بعد وہاں کے لوگوں کا جو حشر ہوا تھا فسادات وغیرہ میں، وہ سب نے دیکھا، سب نے سنا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو آفت، وبا اور مصیبت آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم اپنے سمجھتے ہیں نام سے اپنے آپ کو مسلمان، نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور خیر خواہی کرنا یہ بہت بڑے اللہ کے یہاں پسندیدہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض وقت اپنی کسی مخلوق کے اور اپنے کسی بندے کے تھوڑے سے عمل کو جب وہ اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے کیا جائے تو اس کی برکت سے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی میں کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جوانی میں کسی لڑکی کے اوپر عاشق ہو گئے۔ بہت لوگ مناتے تھے، سمجھاتے تھے، رشتہ دار انہیں مناتے تھے، وہ خود بھی چاہتے تھے کہ اس کی محبت میرے دل سے نکل جائے، مگر کسی طرح وہ محبت نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ تو کسی نے بتایا ایک یہودی ہے جو جادو کرتا ہے، وہ جادو منتر ایسا کرے گا کہ اس کی محبت کا اثر تمہارے دل سے دور ہو جائے۔
وہ بزرگ اس کے پاس گئے، جب اس سے کہا کہ ایسے ایسے میں اپنے دل سے اس اثر کو دور کرنا چاہتا ہوں، تم اس کا کوئی علاج کرو، تو اس نے کہا علاج تو میں کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ 40 دن تک تم نہ تو نماز پڑھو گے، نہ روزہ رکھو گے، نہ کوئی نیک عمل کرو گے، جو گناہ اور برائیاں کر سکتے ہو وہ کرو گے، نہ اللہ پر تمہارا ایمان رہے گا نہ اللہ کے رسول پر، 40 دن تک ایسا کرو، 40 دن کے بعد پھر تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے اور اس نے اپنا جادو منتر بھی شروع کر دیے، تو 40 دن پورے ہونے کے بعد بھی ان کے دل سے محبت کا اثر نہیں نکلا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ تم نے ضرور کوئی نہ کوئی نیک کام کیا۔ کہا صاحب میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، کیا تو نماز پڑھی ہے یا قرآن پڑھا ہے یا اللہ کا نام لیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے تم نے، اگر تم نہیں کرتے تو یہ تمہارے دل سے اثر ضرور ظاہر ہو جاتا۔ کہا میں نے جو تم نے کہا تھا ویسا ہی کیا ہے 40 دن تک، بس ایک دن ایسا ہوا کہ میں سڑک پہ جا رہا تھا، راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس نیت سے راستے سے ہٹا دیا کہ کہیں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ ارے کہا تو نے یہ کیا تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے جتنے گناہ تھے اللہ نے سب معاف کر دی، اور جتنی تو نے نیکیاں چھوڑی تھی سب کا اللہ نے تجھے ثواب عطا فرمایا۔ تو یہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی تکلیفیں دور کرنا۔ جب عام بندوں کے ساتھ، عام اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا اتنا بڑا باعث ثواب ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنا اور ایمانی اور اسلامی رشتے کے ساتھ ان سے اچھا سلوک کرنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ اسی لیے جب یہ شب برات آتی ہے اور اس طرح کے مبارک اوقات آتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دنیا سے جانے والے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، قبرستان جاؤ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اور بزرگوں نے بھی ہر سال یا 3 دن میں یا 40 دن میں اپنے دنیا سے جانے والے رشتہ داروں اور ایمان والے بھائیوں کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب کے طریقے مقرر کیے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارا یہ ایمان کا رشتہ صرف منہ دیکھے گا نہیں ہے، کہ جب تک تمہارا بھائی تمہارے سامنے ہے، جب تک تو ہمدردی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور دنیا سے چلا گیا تو اب اس کی کوئی یاد نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی اسے فائدہ پہنچانا نہیں چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دنیا سے جانے والے بھائی کو، رشتہ دار کو، تعلق والے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے نیک اعمال کر کے اس کا ثواب پہنچاؤ، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہ عمل کیا کرتے تھے، اور امت کے لیے بھی اس عمل کو بزرگان دین نے اپنے اپنے طریقے سے رائج کیا۔ طریقہ الگ الگ ہوتا ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچا کر اس کی مغفرت کر دے۔ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اگر دنیا سے ان کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہوں تو کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کوئی نیک عمل ایسا کرو کہ اس کا ثواب انہیں پہنچ جائے۔ ایسا کرو مدینے میں پینے کے پانی کی کمی ہے، تم کوئی پانی کا کنواں کھدوا دو اور اس کا ثواب انہیں پہنچا دو۔ انہوں نے کنواں کھدوایا، اور حضرت سعد ان کا نام تھا۔ کنواں کھدوانے کے بعد جب پانی اس میں آ گیا تو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ یہ ام سعد کے لیے، یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے۔ تو ثواب کا ہم لفظ بولیں یا نہ بولیں، ہم کہیں کہ یہ فلاں بزرگ کے لیے ہے، یہ فلاں شخص کے لیے ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو ثواب کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ عبادت سب اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اس عبادت کا جو اللہ ثواب دیتا ہے ہم وہ ثواب اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ یہ ثواب اسے پہنچا دے، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ایمانی رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ صرف نگاہوں کے سامنے کا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان سے تعلق رکھنے والا رشتہ دار، چاہے وہ ماں ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے یا دوست ہے یا محلے دار اور پڑوسی ہے، وہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر سکیں۔ تو ہم جب تک دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ ہیں،
جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر اس کے لیے یہاں سے ہم ایصال ثواب کر کے اپنا ایمانی رشتہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ادنا سے ادنا امتی کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے تھے، اسے دفن بھی کرایا کرتے تھے، اور اس کے طور طریقے بھی سنت کے مطابق سامنے آ جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا، قبر کھودوانے میں بھی آپ کھڑے رہے گئے، ایسے کھودو اور ایسے کھودو۔ جب ان کے دفن کا وقت آیا، نماز جنازہ پڑھ کے ان کے دفن کیا تو فرمایا اس طرح انہیں قبر میں اتارو، یہ کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ ہم اللہ کے نام سے انہیں قبر میں اتار رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اسے قبر کے سپرد کر رہے ہیں، تو یہ کلمات پڑھ کے اتارو۔ جب ان کے پٹلے سنوار دیے گئے اور مٹی ڈالی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب سے 3 مرتبہ اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر مٹی ڈالنے کا حق یہ ہے کہ آپ بھی کم سے کم 3 مرتبہ 3 لبوں میں اس کے اوپر مٹی ڈالیں۔ پہلے لب کے اوپر آپ پڑھیں منہا خلقناکم، پھر دوسرے کے اوپر آپ ڈالتے وقت پڑھیں، پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسی زبان سے پڑھ دیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو قرآن کی آیت کی بھی تلاوت ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، ہم دوبارہ تمہیں اسی میں لوٹا رہے ہیں، اور پھر یہیں سے دوبارہ تمہیں اٹھایا بھی جائے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنی بھی موت یاد آ جاتی ہے، آخرت بھی یاد آ جاتی ہے، اور اس کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھتا ہے اسے اللہ 1 قرات ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو دفن کرا کے بھی آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1 قرات ثواب اتنا ہوتا ہے جیسے احد پہاڑ۔ کوشش یہ کی جائے کہ جس کا انتقال ہو جائے، قبر اس کی بنائی جائے تو عام طور سے کچی قبر رکھی جائے، پکی نہ کی جائے، اور ایک بارش سے زیادہ اوپر نہ اٹھائی جائے اسے، البتہ اس یادگار کے لیے کہ یہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی قبر ہے یا فلاں دوست کی قبر ہے، کوئی نشانی رکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں دفن کیا، اور اسی طرح 3 لب مٹی بھی ڈال کر یہ سنت کا حق بھی ادا کیا، جب دفن ہو گئے تو ایک شخص سے فرمایا وہ سامنے پتھر نظر آ رہا ہے، وہ اٹھا کر لا کر ان کے سرانے رکھ دیں۔ وہ شخص گئے، پتھر بھاری تھا، ان سے اٹھا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تم سے پتھر نہیں اٹھا؟ خود آستینیں چڑھائیں اور پہنچے، وہ پتھر لا کر رکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول روحانی طاقت تو رکھتے ہی تھے، لیکن جسمانی طاقت بھی اتنی رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں تھی۔ وہ تو آپ ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، ورنہ ایک نبی کے اندر 1600 آدمیوں کی برابر طاقت ہوتی ہے۔ جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی کبھی اگر کوئی زوروں پہ آ جاتا تھا پہلوان تو اسے دکھا دیا کرتے تھے آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پہلوان تھا، کہا اگر مجھے کشتی میں پچھاڑ دو تو ہی مان لیا ہوں، ذرا دیر میں حضور نے ایسے کر کے گرا دیا، کہاں آیا ہے تو لڑنے کے لیے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے بھی صرف سامنے کا اور نگاہوں کا رشتہ نہیں رکھا، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ایمانی رشتہ آج بھی قائم ہے، اور ہمیشہ آپ نے اپنی امت کو یاد کیا ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ رشتہ یاد اللہ نے قرآن میں دلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں دلایا۔ ہم بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے معاملات رکھیں تو ایمانی رشتے کو مقدم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ مجھے بھی توفیق دے اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ اپنی رضا کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا اچھا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین بجاہ النبی الکریم وبحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک